آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل۔ السلام علیکم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل پر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آج کا جو موضوع ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیا نام دوں۔ میں سوال ہی کر سکتا ہوں کہ کیا واقعی ٹرانسجینڈرز نے بھی یوٹیوب چینل کھول لیے ہیں؟ کیا واقعی ٹرانسجینڈر بھی یوٹیوبر بن گئے ہیں؟ اور ایسے ٹرانسجینڈر وہ ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تو بہت پاپولر ہو رہا ہے ان دنوں میں، اور میرے خیال میں وہ جس طریقے سے پاپولر ہو رہا ہے، جس طریقے سے گالیاں کھا رہا ہے، جس طریقے سے لوگ اس کے حوالے سے ریمارکس گندے دکھ رہے ہیں اور جو القابات دیے جا رہے ہیں، اور وہ خاموش ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اٹ مینز کہ اس کا جس کا دعویٰ ہے کہ وہ شاید ایک پروفیشنل آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اس ٹائپ کے بے شمار القابات اپنے ساتھ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو پتہ نہیں وہ کس شعبے کا علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال کو بھی ڈاکٹر علامہ اقبال کہا جاتا ہے، انہوں نے تو ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے علامہ اقبال صاحب نے۔ ان کا مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ دو پروگرام جو میں نے دیکھے ہیں ان دنوں میں، پچھلے چند دنوں میں، ایک تو پروگرام ہے اداکارہ ریشم کا ایک انٹرویو، جس میں وہ اس یوٹیوبر کو جو فلمی ہیروئنوں کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، اس کو بڑے کرارے جواب دیے ہیں ریشم نے۔ اور ریشم نے میرے خیال میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی۔ ریشم کو اپنی مخالفت میں بولنے والے اس یوٹیوبر کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا شاید کہ وہ آدھا مرد ہے آدھی عورت ہے، اس کے اندر کی خسری تو مر ہی نہیں رہی۔ ہاں جی، یہ وہ آدمی ہے، یہ روزانہ کسی نہ کسی ٹی وی پہ بیٹھتا ہے اور پاکستانی شوبز کی عورتوں کے حوالے سے ان کے خلاف ایک دکان کھول لیتا ہے اور اپنا چورن بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسم کے مکالمے بولے ہیں اداکارہ ریشم نے۔ میں نے یہ نہیں سنا کہ اس آدمی نے اداکارہ ریشم کے حوالے سے کیا پروگرام کیا، میں نے نہیں سنا۔ کچھ باتیں سنی ہیں، میرے علم میں آئی ہیں، لیکن میں نے براہ راست اس کا پروگرام نہیں دیکھا۔ جذباتیت دیکھی ہے اداکارہ ریشم کی۔ ریشم کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں، فلمی خواتین شوبز کی عورتوں کے حوالے سے بےہودہ گفتگو کرنا یہ وتیرہ رہا ہے ہر دور میں۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ اچانک پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور جس کے حوالے سے بات کی ہوتی ہے یقینی طور پر وہ امبیرسمنٹ زیادہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی پروگرام اگر کیا گیا ہے تو وہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو دوسرے آدمی کا غصے میں آنا، ریشم کا غصے میں آنا جو ہے وہ ایک طرح جائز بھی ہے، اور میرے خیال میں تجاوز بھی ہے، اتنا نہیں جانا چاہیے تھا، اگنور کر دینا چاہیے تھا اس کو۔ لیکن اسی میں جو یوٹیوبر ہے جس کو کہہ رہی ہیں اپنا ریشم،
کہ وہ آدھا مرد ہے آدھی عورت ہے. ان صاحب سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا، یہ صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، کہ فلموں تک تو لوگوں نے آپ کو کر لیا برداشت کہ فلمی عورتوں کو آپ نے کیا. اب آپ صحافت کے میدان میں کام کرنے والی خواتین کے حوالے سے بھی جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ صحافتی برادری جو ہے یہ اگر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو آپ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، اور آپ کا موٹاپا، آپ کا جو جسہ نظر آتا ہے وہ اچانک ڈھیر ہو جائے گا. اور شاید آپ کے ساتھ وہ کیا جائے کہ لوگ آپ کو شاید اپنے پروگرامز میں، جو ریٹنگ کے لیے پروگرامز میں آپ کو بلوا رہے ہیں، وہ آپ کو بلوانا بھی بند کر سکتے ہیں. آپ نے عائشہ جہاں زیب کے بارے میں جو گفتگو کی، اس نے مجھے غصہ دلایا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ سے مخاطب نہیں ہونا چاہتا تھا. میں آپ جیسے بے شمار لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، لاتعداد آپ جیسے لوگ جو ہے میری زندگی میں آئے ہیں، میں انہیں اگنور کرتا رہا ہوں. لیکن آپ نے شعبہ صحافت میں خواتین پر ان کے سر سے جو چادر اتارنے کی کوشش کی ہے، یہ میرے خیال میں بہت ظلم کیا ہے آپ نے اپنے آپ کے ساتھ. اس یوٹیوبر نے، جس کے بارے میں پھر کہوں گا کہ ریشم کہتی ہے کہ اس کے اندر کی خسری مرتی ہی نہیں، یہ ریشم نے آپ کے بارے میں کہا ہے. اور آپ نے اب جو آخری آپ کا میں نے پروگرام، مجھے اچانک ہم موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو کیپشن اس قسم کا ہوتا ہے، بعض دفعہ مجبوری میں دیکھنا پڑ جاتا ہے. لیکن مجھے آپ کا ایک پروگرام دیکھنے کا موقع ملا پورا، جو میں نے جان بوجھ کے دیکھا ہے، جو آپ نے ہماری اینکر، ٹی وی اینکر پروگرام، ٹی وی پروگرامز کی اینکر، پاپولر ترین اینکر عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے جو کلمات آپ نے کہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ، یہ مناسب نہیں تھے. آپ نے ان کی، عائشہ جہاں زیب کی ایک سے زیادہ شادیوں پہ تبصرہ کیا ہے، ان کے بچے پیدا کرنے پہ تبصرہ کیا ہے. آپ نے ان کے گھر میں بچوں کی پیدائش کا تمسخر اڑایا ہے. پھر آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، صاحبان اقتدار یا صاحبان طاقت جو ہیں، ان سے آپ نے کہا ہے کہ اس پر حکم صادر کر دیا جائے کہ اس عورت کی، یعنی کہ عائشہ جہاں زیب کی نسل بندی کر دی جائے تاکہ یہ بچے پیدا نہ کر سکے. شادی اور کرنا چاہتی ہے تو کر لے. سر، یہ صحافت کے کسی بھی شعبے کے آدمی کو اس قسم کی جو زبان ہے وہ زیب نہیں دیتی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب اس طرف آئے ہیں تو یہ راستہ صحافت کی طرف آتا ہے. میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کبھی صحافی نہیں بن سکیں گے، آپ کبھی صحافی نہیں بن سکتے. آپ صرف خواتین کے حوالے سے ان کا تمسخر اڑا کر، ان کے جسمانی اعضاء پر بات کر کے آپ ریٹنگ وصول کر سکتے ہیں. لیکن یہ یقین جانیے، صحافی تو صحافی، آپ کا نام کبھی اینکر کے طور پر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، یوٹیوبر کے طور پر بھی
زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جاتے جاتے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔